بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مرحومین اور مومنین کے جن کے ایصال ثواب کا یہاں سلسلہ رکھا گیا ہے، خصوصاً سید محمد انیس اور اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ اور عظیم آپ کے زمانے کی شخصیت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ وقال الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ان اللہ غفور رحیم۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ایصال ثواب کی مجلس کا یہ سلسلہ ہے۔ کوئی ایسی بات خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ اس محفل میں بیان ہو سکے، اس فرش اعزا پہ، کہ جو ہماری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو سبب بن جائے کہ جن مرحومین کو یاد کر کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کی ارواح کو، ان کی جگہوں کو جہاں وہ موجود ہیں اور جہاں سے زیادہ جا سکتے ہیں، خدا کوئی ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے۔ قرآن کی آیت جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ مومنین کو مخاطب اللہ نے کم سے کم 85 مرتبہ مخاطب قرار دیا مومن کو، اور کہا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ یہ آیت بھی اسی طرح سے مومنین سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، اس کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر۔ ایمان والوں، تقوی بھی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ 3 فائدے ہوں گے اسی قرآن کی آیت میں۔ رسول پر ایمان کے 3 فوائد بتائیں، بہت سے ہیں، اس آیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں 3 فوائد بتائیں۔ یجعل لکم، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، پہلا کیا فائدہ ہے؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اپنی رحمت کے
اللہ 2 حصے عطا فرمائے گا مومنین کو، رحمت کے 2 حصے اگر ایمان لے آئیں رسول پر. وَإِلَّا عمومی رحمت تو ہے. عمومی رحمت کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پر کیا رزق صرف مسلمان اور ایمان کو، صاحبان ایمان کو ملتا ہے؟ نہیں، رزق کافر بھی لیتا ہے، منافق بھی لیتا ہے، مشرک بھی لیتا ہے. یہاں پر بارش کا پانی کیا خالی مومنین پر برستا ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، سب کے لیے برستی ہے. کیا یہاں پر دنیا کی نعمتوں سے صرف مومن استفادہ کرتا ہے؟ نہیں، یہاں پر مومن نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی رحمت عمومی ہے. لیکن جب کہیں نا کہ ایک اور رحمت اضافہ ہو کے ملے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ فلان خصوصی رحمت اللہ کی تمہارے شامل حال ہو جائے گی. پہلا فائدہ اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو عمومی فوائد دنیا لیتی ہے اللہ کی رحمتوں سے وہ تو ملتے ہی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو آپ کی زندگی میں ایک اور رحمت کا اضافہ ہوگا. وہ تو انشاءاللہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں. دوسرا کیا کہا؟ فرمایا یؤتیکم نوراً یا یجعل لکم نوراً تمشون بہ. یؤتیکم یجعل لکم نوراً تمشون بہ. کہا کہ اللہ ہدایت کا ایسا نور، روشنی تمہیں عطا کرے گا اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے کہ تم اس روشنی سے اپنے راستے کو پا لو گے، ہدایت پا جاؤ گے. یجعل لکم نوراً تمشون بہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا یغفر لکم، جو کچھ تم کرتے آ رہے ہو نا خدا تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. یہ تیسرا فائدہ ہے رسول پر ایمان لانے کا. قرآن کی ایک آیت میں 3 فائدے بتائے، پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. ہم اور آپ اللہ کی اس مہربانی سے، اس لطف سے، اس کرم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم اور آپ اللہ سے رجوع نہیں کرتے. ہم اور آپ اللہ کے سامنے اس طرح گڑگڑاتے نہیں ہیں جس طرح گڑگڑانا چاہیے. ہم آپ اللہ سے اس طرح مانگتے نہیں ہیں جس طرح مانگنا چاہیے. میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی سی اور بہت ہی مختصر سے گفتگو، کیونکہ یہ 20-25 منٹ سے زیادہ کی مجلس نہیں ہونی چاہیے. خمینی بت شکن پہ چاہوں گا استفادہ کرتے ہوئے کہ یہ ان کی برسی کے ایام سے بھی ہم نزدیک ہو رہے ہیں. 3 جون کا وقت آخری رات کو 10:30 بجے اس دنیا سے چلے گئے. ہم 4 جون کو ان کا پروگرام پوری دنیا کے اندر مناتے ہیں. خمینی بت شکن آپ کو معلوم ہے ایران میں 1979 میں بانی انقلاب ہیں، اور اس انقلاب سے پہلے عجیب تھی دنیا کی حالت جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. میں نہیں بیان کر پاؤں گا کہ خمینی بت شکن نے اس دنیا میں کیا کیا ہے، وقت نہیں ہے. بہت بڑا موضوع ہے. یہ دنیا خمینی سے پہلے کیسی تھی اور یہ دنیا خمینی کے بعد کیسی ہے. آپ یقین کیجئے آج نہیں آئندہ آپ کی آنے والی نسلیں جس طرح یہ فرق کرتی ہیں نا، ایک فرق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے قریب کی باتیں کروں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی حالت جنگ عظیم سے پہلے، جنگ عظیم کے بعد، 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم سے پہلے دنیا کی حالت، جنگ عظیم کے بعد دنیا کی حالت. اسی طرح سے کہا جاتا ہے خلافت عثمانیہ سے پہلے کی دنیا اور خلافت عثمانیہ کے بعد کی دنیا کی حالت. بالکل ایسا ہی کہا جاتا ہے جیسے صنعتی ترقی سے پہلے دنیا کی حالت اور صنعتی ترقی کے بعد کی دنیا کی حالت. اسی طرح سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بھی کہا جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد، آپ کی آئندہ کی نسلوں میں جملہ مشہور ہوگا کہ خمینی سے پہلے کا دنیا، پہلے کی دنیا اور خمینی کے بعد کی دنیا، زمین آسمان کا فرق ہے. اس دنیا میں کہ جو خمینی سے پہلے تھی اور وہ دنیا جو خمینی کے بعد ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. صرف میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کر کے تاکہ آپ کے ذہن قبول کریں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پھر اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، اللہم صلی محمد والے محمد عجل فرجہم. جب آج سے 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے وہابیت نے نئی نئی طاقت پکڑی تو سب سے پہلے انہوں نے جو ظلم کیا وہ آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کو گرانا شروع کر دیا. یہ بات آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے نا یہ بات آپ کو.
آپ کے مقدس مقامات کو گرانا شروع کر دیا جیسی طاقت پکڑی. سب سے پہلے انہوں نے خود جنت البقیع کو منہدم کیا یا نہیں کیا؟ جنت البقیع منہدم ہو گیا پورے 100 سال پہلے. 8 شوال تھی، منہدم ہو گیا. اس کے بعد قریب تھا کہ رسول اللہ کا روضہ بھی منہدم کر دیں، گرا دیں. یہ بلڈوزر لے کے پہنچ گئے تھے. قریب تھا کہ یہ کربلا پہنچ گئے تھے کہ کربلا کا بھی حرم گرا دیں. ابھی تک وہ نشانات موجود ہیں. ایک تو گولی کے نشانات ہیں جو 1993 میں تھے، وہ نہیں. باقاعدہ جب انہوں نے گنبد گرایا ہے، جب انہوں نے زری کو کھاڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے بھی اثرات موجود ہیں. یہ وہابیت پہنچ گئی تھی کربلا. اس کے بعد یہ جا رہی تھی نجف. اس کے بعد پلان تھا یہ جائیں گے کاظمین اور پھر یہ جائیں گے سامرہ. جن کا ارادہ تھا. یہاں پہ شیعوں نے تھوڑا سا طاقت کا اظہار کیا تو بچ گئے. اور پھر عالم اسلام کیونکہ گرا رہے تھے رسول اللہ کے روضے کو، تو پھر پورا دنیا کا مسلمان چیخ اٹھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو رک گیا کام. وَإِلَّا گرا دینا تھا انہوں نے سارے حرموں کو، لیکن جنت البقیع کو گرانے میں کامیاب ہو گئے. ایسا ہی ہوا ہے. آیا اس زمانے میں شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ 100 سال پہلے دنیا میں شیعہ تھا یا نہیں تھا؟ ایران تھا یا نہیں تھا؟ عراق تھا یا نہیں تھا؟ لبنان تھا یا نہیں تھا؟ شیعہ تھے نا. بر صغیر میں شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے. لیکن ہماری اور آپ کی اتنی بھی قوت اور طاقت اور آواز نہیں تھی کہ جنت البقیع کو گرا رہے ہیں اور ہم بچا پائیں. اور جب خمینی کے بعد انہوں نے کوشش کی، ائمہ معصومین نہیں، غیر معصوم جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج، کہ حرم کو گرانے کی کوشش کریں. تو آیا اب شیعوں نے روکا یا نہیں روکا؟ ہاں یا نہ؟ اب شیعوں کی طاقت، اب تو پوری دنیا کی گند جمع ہوئی ہے. پہلے تو خالی سعودی عربیہ سے آئے تھے نا وہابی، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی حرم کو گرانے کے لیے پوری دنیا کی گندگی کو جمع کیا تھا کہ کسی طریقے سے جناب زینب کے حرم کو گرائیں. لیکن آیا نوجوانوں نے بچایا یا نہیں بچایا؟ بچا لیا نا. تو آپ سمجھیں کہ خمینی کے پہلے کی دنیا اور خمینی کے بعد کی دنیا، میرا نظریہ ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر، غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر یعنی 1200 سال میں شیعوں نے اتنی طاقت حاصل نہیں کی جتنی اس انقلاب کے بعد سے لے کر اور آج تک حاصل کی ہے. یعنی 45 سال. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. یہ 45 سال جدا ہیں، عجیب ہیں، کہ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں، کر چکا، لیکن اب ایک اور خمینی کے موضوع پر ایمان. جب شاہ بھاگ گیا 1978 تقریباً سپٹمبر 78 کا سپٹمبر تھا، شاہ ملک سے بھاگ گیا ڈر کے. امام خمینی تھا، ابھی امام خمینی آئے نہیں ہیں، یہ بھاگ گیا. امام نے کہا میں واپس آ رہا ہوں. 15 سال ہو گئے تھے مجھے. امام خمینی کو کہا 15 سال ہو گئے میں ملک سے باہر، در بدر ملک بدر کیا ہوا تھا نا. کہا واپس آ رہا ہوں. کہا نہیں ابھی نہ، یہ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹینک تو فوج ساری روڈ پر ہے، آپ کو ماریں گے. کہا نہیں میں آ رہا ہوں. خمینی بوتشیکن کو روکنا ہے. کیسے روکیں؟ بڑی شخصیت تھے شہید مطہری، بہت بڑی شخصیت تھے شہید مرتضیٰ مطہری. کہا آپ جائیں پیرس اور جا کے امام کو سمجھائیں کہ نہ آئیں، شاہ تو چلا گیا ہے لیکن یہاں فوجی ڈکٹیٹر موجود ہے، اس نے ٹینک توپ روڈوں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ میزائل مارے گا، وہ بہت شہید ہو جائیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، آپ مت آئیے. امام نے کہا میں آ رہا ہوں. شہید مطہری گئے سمجھانے کے لیے کہ جائیں جا کے پیرس میں امام کو سمجھائیں کہ آپ مت آئیں. جب واپس آئے نا ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں نے پوچھا آپ نے خمینی کو سمجھایا؟ کہا میں گیا تو سمجھانا ہی تھا لیکن میں خود سمجھ کے آ گیا ہوں. کہا کیا سمجھ کے آئے ہو؟ کہا کہ میں 4 ایمان کی چٹانوں سے ٹکرا کے آیا ہوں. کیا کہا؟ خمینی کو سمجھانے جانے والے شہید مرتضیٰ مطہری کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان کی 4 چٹانوں سے ٹکرا کے آ گیا ہوں. کہا وہ 4 ایمان کی چٹانیں کیا ہیں؟ کہا خمینی کا پہلے نمبر پہ اپنے ہدف پر ایمان، جو اس کا ہدف ہے نا کہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے قرآن اور اہل بیت کی حکومتوں کا قیام،
کرنا ہی کرنا ہے تاکہ لوگوں کی تیاری ہو تو امام آئیں گے. اس کو کہتے ہیں ہدف. کہا خمینی کے ہدف پر ایمان. کہا دوسرا, کہا خمینی کا ایمان اپنے راستے پر. تو بھائی راستے پر کیا مطلب؟ کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ جس روش کے ساتھ میں چل رہا ہوں اسی پر انقلاب آئے گا. کہا اپنے راستے پر ایمان. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ابھی لکھ لیجئے, کہیں سمجھ لیجئے, بعد میں کبھی ڈسکشن کیجئے گا. ہدف پر ایمان تو سمجھ میں آتا ہے, راستے پر ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ راستہ بھی ٹھیک ہوتا ہے مومن کا. مومن جس جگہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس راستے کو بھی صحیح ہونا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرا ہدف ٹھیک ہے, وسیلہ میں کوئی سا بھی استعمال کر لوں. نہیں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے, قرآن کا دین نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی, راستہ بھی درست ہونا چاہیے. دو. تیسرا کہا کیا ایمان ہے؟ کہا میں نے دیکھا ان کا ایمان اپنی عوام پر, وہ اپنی عوام پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ عوام نے ساتھ دینا ہی دینا ہے, یہ انقلاب لائے گی. کہا عجیب ہے, 15 سال ہو گئے, عوام نے دیکھا نہیں ہے امام نے عوام کو, لیکن عوام پر ایمان. کہا ہاں. کہا چوتھا ایمان؟ کہا اپنے اللہ پر ایمان جو اس کا خمینی کا ہے. کہا بھائی میں 4 ایمان کی چٹانوں سے ٹکرا کے واپس آ گیا ہوں, خمینی آئے گا ہی آئے گا. اور جب آ گئے, آنے کے بعد جب کہا کہ آج کوئی بندہ گھر میں نہیں بیٹھے گا, سب باہر نکلو. 10 فروری کو یہ اعلان ہوا ہے, 11 فروری کو انقلاب آیا ہے, 10 فروری کو اعلان ہوا ہے, سب باہر نکلو. ماشاء اللہ تھا, فوجی حکومت, ڈکٹیٹرشپ, شاہپور بختیار کا زمانہ تھا, ٹینک اور توپیں روڈوں پر تھیں, فوج مسلح تھی, عوام باہر آئے گی, گولیاں چلیں گی, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شہید ہوں گے اگر ہوا تو. اور خمینی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب روڈوں پر آ جاؤ. کہا آج حرام ہے کوئی مرد اور خاتون اپنے گھر پہ رہے, حرام ہے, سب باہر آؤ. اور فتویٰ فقیہ کا, جب فتویٰ فقیہ آ جائے تو پھر تو سب کو آنا ہی ہوتا ہے. آیت اللہ طالقانی بڑے انسان تھے, امام کو سمجھانے آ گئے. امام کو سمجھانے آ گئے کہ امام یہ حکم واپس لے لیں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کو اندازہ ہے نا کہ آج فوج کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اگر لوگ آئے تو ہزاروں لوگوں خون, لاکھوں لوگوں خون بہے گا. امام نے کہا نہیں, آپ لوگوں سے کہیں باہر آ جائیں. امام واپس لے لیں. امام نے کہا نہیں, لوگوں سے کہیں باہر آ جائیں. اب آیت اللہ طالقانی اچھا انسان ہے, ایک بہت اچھی شخصیت ہے. جب دیکھا کہ آیت اللہ طالقانی نہیں مان رہے تو پھر امام نے مجبوراً یہ راز کھول دیا. کہا کہ اگر یہ حکم کہ عوام باہر آ جائے یہ امام زمانہ کی طرف سے ہو پھر؟ کہا بھائی پھر تو باہر آنا ہی ہے. تو کہا جاؤ, میں نہیں کہہ رہا, امام کہہ رہے ہیں آج سب باہر آ جاؤ. یا رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایمان کی یہ سطح ہو نا, جب ایمان کی یہ سطح ہو, جب ایمان کا یہ مقام ہو, ایمان کا یہ درجہ ہو, تو پھر امام مدد کرتے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ امام نہیں آتے؟ آپ سے کس نے کہا کہ امام آپ سے بے خبر ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ امام آپ کی مشکلات کو نہیں جانتے, یا امام نہیں چاہتے کہ آپ کی مشکلات حل ہوں؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ایمان کا. ہم اصل میں ابھی بھی اپنی مشکلات کے لیے حل المشکلات امام کو نہیں سمجھتے. ہم امام کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہم امام سے کچھ نہیں گڑ گڑا کے مانگتے, ہماری عادت ہی نہیں. ہم ابھی بھی دنیاوی وسائل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم معذرت کے ساتھ ہم اپنی مشکلات کو, چاہے وہ ہماری معیشتی مشکلات ہوں, ہماری بیماریاں ہوں, ہمارے عقائد اور نظریات کا ایشو ہو, ہمیں دنیاوی کوئی مشکل ہو, ہمیں اخروی کوئی مشکل ہو, آپ یقین کریں ہم ابھی تک جس طرح سے ہمیں امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے. ہمارے ذہنوں میں وہ مقام ہی نہیں ہے امام کا. جبکہ آپ یقین کیجئے امام, روایت ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو آپ میں سے اکثر یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. یہ روایت ہے. کیوں؟ لکھا ہوا یسوق, یعنی ہوا یمشی فی السوق, یعنی وہ بازار میں گھومتے ہیں. امام کے لیے ہے
کہ وہ بازاروں میں گھومتے ہیں, وہ مومنین کی مشکلات کو حل کرتے ہیں, لیکن مومن اپنے درجوں کے مطابق ہے نا. کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام نے میرا مسئلہ حل کیا ہے, اور کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کس نے میرا مسئلہ حل کیا ہے. لیکن آپ سب کی جب زیارت ہوگی نا انشاءاللہ, تو آپ میں سے اکثر کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا ہے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا ہے. وہ اس طرح سے آپ کے درمیان ہیں, لیکن کیونکہ ہم جس طرح وہ ہماری فکر کرتے ہیں, ہم نے کبھی ان کی فکر نہیں کی. جیسے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہم نے کبھی ان کا خیال نہیں رکھا. جیسے وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو یاد نہیں رکھا. اگر آپ اپنے ایمان پر, اپنے امام پر اپنا ایمان مضبوط کریں, آپ یقین کیجئے تشیع کی حالت یہ نہیں ہوگی جو ابھی ہے. کیونکہ ہم ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں نا, تو پھر امام کہتے ہیں تم میں ہماری کیا ضرورت ہے, تم ہر ایک کے آگے تو ہاتھ پھیلا دیتے ہو, ہر ایک کے سامنے اپنے مشکلات کا دسترخوان کھول دیتے ہو, ہر ایک کے سامنے جو اپنی مشکلات کا تذکرہ کر دیتے ہو. تم نے کب ہم سے رجوع کیا ہے؟ جب آپ امام سے رجوع کریں, میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا امام آپ کے مسائل حل کرے گا. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ, محمد وآل محمد عجل فرج. بات زیادہ پرانی نہیں ہے. شیخ انصاری شیعہ فقہ دنیا کا بہت بڑا انسان ہے. شیخ انصاری حوزہ علمیہ دینی مدارس میں بھی ایک انقلاب آیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں باقاعدہ کہ وہ حوزہ جو شیخ انصاری سے پہلے تھا اور وہ حوزہ جو شیخ انصاری کے بعد کا ہے, یعنی علمی انقلاب لایا وہ بندہ. شیخ انصاری بہت بڑا انسان ہے. یہ واقعہ ان سے نقل ہوا ہے کہ ان کے زمانے کا ایک طالب علم شیخ رسول کے نام سے, ہو سکتا ہے ایرانی ہو اور ہو سکتا ہے عراقی ہو, یہ معلوم نہیں ہے. 3 طرح کی خواہشات تھیں اس کی, یا اللہ, اور تینوں شرعی ہیں. ایک یہ تھا کہ اتنے پیسے دے دے کہ گھر کرائے پہ لے لوں, اتنا تھوڑا سا اثاثہ ہو کہ شادی ہو جائے, اور اللہ کے گھر کی زیارت یعنی حج کر سکوں. یہ 3 مطالبات تینوں شرعی. پوچھا بزرگوں سے کیا کروں؟ کہا بھئی جاؤ کربلا, اور کربلا میں بھی باب الحوائج ابو الفضل عباس کے حرم میں جاؤ. کتنی مرتبہ؟ کہا کم سے کم 40 مرتبہ. کہا کون سے وقت؟ کہا کہ زیادہ تر کوشش کرو کہ دن جمعرات جمعے کا ہو. 40 دفعہ جاؤ, پیدل سفر کرو نجف سے کربلا. بڑا عمومی ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ کو ابھی پتہ چلا ہے مشی کا کہ بھئی مشی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ قدیم یعنی شاید اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد سے شروع ہوئی ہے, یعنی 1200 سال پرانی ہے یہ جو مشی ہو رہی ہے. لوگ اپنی حاجات کو لے کے امام علی علیہ السلام کے حرم سے امام حسین علیہ السلام کے حرم تک 2 دن میں 3 دن میں پیدل جا کے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے تھے. یہ ایک عام سنت ہے جو فقہا مجتہدین مراجع کے درمیان رائج ہے. بہرحال تو اسی طرح سے ایک نوجوان شیخ رسول بھی جب پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی یہ 3 شرعی حاجات, کہا کہ جاؤ ابو الفضل عباس کے حرم, یہ باب الحوائج ہیں, تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے, ان سے جا کے مانگو. شیخ رسول پہنچ گئے. کم سے کم 37 مرتبہ جو جملہ کتاب میں لکھا ہوا واقعہ ہے کہ 37 جمعراتیں پہنچیں, 37 3 رہ گئی ہیں بس, اور جا کے اپنے مسائل کو ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا, شیخ رسول کہہ رہے ہیں, میں نے دیکھا ایک عورت آئی مفلوج بچے کو لے کے, مفلوج بچہ ہے, فالج, ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں رکھا اور کہا مخاطب کر کے, اے باب الحوائج, بڑی مشکل سے آئی ہوں, ٹائم بالکل نہیں ہے. 3-4 باتیں بڑی عجیب کی ہیں کہ میں کھانے کو چولہے پہ رکھ کے آئی ہوں ہلکی آنچ پہ, آٹے کو ہلکا سا بھگویا جاتے کے ساتھ ہی گوندوں گی. بچے میرے اسکول سے واپسی میں پہنچنے والے ہیں, جو مدرسے سے واپس آ رہے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ بس اس کو صحیح کریں. آپ دیکھیں عجیب انداز دیکھیں, آپ چولہے پہ غذا رکھ کے آئی ہوئی ہوں, آٹا آدھا گوندا ہے, بچے اسکول سے مدرسے سے آنے والے ہیں, آپ بس یہ صحیح کریں اس کو.
تاکہ واپس جاؤں بچے جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں. اور پیچھے ہٹنا 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 اتنا کہ دیوار سے جا کے کھڑی ہو گئیں اور زری کی طرف نگاہ. شیخ رسول کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ بچہ اس طرح سے اٹھا جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں, ایسے اٹھا جیسے کوئی بیماری تھی نہیں, اور جا کے ماں کے پاس, اور ماں لے کے چلی گئی. انہوں نے حرم کی طرف دیکھا, زری کی طرف دیکھا, کہا آپ باب الحوائج 37 مرتبہ تو میں آ چکا ہوں, اپنی مشکلات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ نے میری ایک دفعہ بھی نہیں سنی. اور میں حرم میں داخل ہونے کے لیے غسل کرتا ہوں, طہارت, کپڑوں کی صفائی, پتہ نہیں کیا کچھ خوشبو, پھر اندر آتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عورت جو دیہاتن تھی, مٹی سے اس کی ابا پوری مٹی میں, نہ صفائی نہ کچھ, اس طرح سے آئی اور آپ سے یوں مطالبہ کیا اور چلی گئی. کہا کہ بہرحال یہاں پر شیخ رسول سے غلطی ہو گئی. کہا کہ بس اب میں آپ کو باب الحوائج نہیں کہوں گا, میرا مسئلہ حل نہیں کیا آپ نے, اور پہنچ گیا واپس نجف. شیخ انصاری کا ایلچی, ایک نمائندہ اس کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا, شیخ رسول بلایا ہے تمہیں شیخ انصاری نے. اب اس نے کہا میں نے تو, یعنی یہ والا گھر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس میں رہتا ہوں, یہ کون شیخ انصاری کا نمائندہ آ گیا. پہنچے شیخ انصاری کے پاس, کہہ لیں گے یہ لو پیسے, جاؤ جا کے گھر کرائے پہ لے لو, یہ لو پیسے, جا کے شادی کرو, اور یہ پیسے تمہارے حج کے اوپر چلے جانا تم. اب اس نے کہا میں نے یہ 3 تو باتیں سوائے ابو الفضل العباس کسی سے بھی نہیں کی, شیخ انصاری وہی 3 باتیں کر کے مجھے پیسے دے رہے ہیں. جو چوتھا جملہ تھا نا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. کہا کہ دیکھو کبھی بھی ابو الفضل عباس سے ایسے مخاطب مت ہونا جیسے تم مخاطب ہوئے ہو, کہ میں آپ کو باب الحوائج نہیں مانتا. کہا کہ تمہاری ایمان کی جو کیفیت ہے نا وہ اس قابل نہیں تھی کہ جو کیفیت اس عورت کی تھی کہ جو اپنا بچہ لے کر آئی تھی. اسے یہ بات پتہ تھی کہ میں لائی ہوں اور آپ کے, یہ آپ ہی نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. اگر تمہارا ایمان اس عورت کی طرح کا ہوتا نا جو ایک دیہاتن تھی, تو تم پہلی ہی جمعرات کو اپنی آرزوؤں تک پہنچ جاتے, 40 دن تمہیں نہ بلایا جاتا. تمہارے ایمان کی کیفیت کا مسئلہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہیں سے مصائب بھی اگر ابو الفضل عباس کے پڑھے جائیں. آپ سوچیں کہ سکینہ کس امید کے ساتھ مشکیزہ لائی ہوگی ابو الفضل عباس کے پاس, کس امید کے ساتھ. ابھی تو آپ حیات ہیں, کوئی زری نہیں ہیں, حیات ہیں آپ. ابھی آپ کے ہاتھ بھی سالم ہیں. ابھی تو آپ طاقت رکھتے ہیں کہ مشکیزہ لیں, اور سکینہ اور وہ بہت سارے بچے جو سکینہ سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کے چچا سے کہو پانی لے کر آئیں, ان سب کی مسائل, مشکلات اور مصائب تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ بھی ابو الفضل عباس. آپ کو علم ہے کہ جتنے مصائب امام حسین علیہ السلام نے دیکھے ہیں, وہ سارے مصائب ابو الفضل عباس نے بھی دیکھے ہیں. یہ دونوں ہی شخصیات تھیں نا جو میدان میں جا کے اصحاب کے اور بنو ہاشم کے جنازوں کو خیموں میں لاتی رہی ہیں. یہ دونوں شخصیات تھیں. صرف حسین نہیں گئے کہ قاسم کے ٹکڑوں کو اپنی ابا میں جمع کریں اور لے آئیں, عباس ساتھ تھے جب قاسم کے ٹکڑے جمع ہو رہے تھے.
جب علی اکبر کے سینے میں برچھی تھی تو یہ والا منظر صرف حسین نے نہیں دیکھا، عباس نے بھی دیکھا کہ کس طرح حسین نے اس برچھی کو ابو الفضل علی اکبر کے سینے سے نکالا ہے۔ لیکن حسین نے جو منظر ابو الفضل عباس کا وہ اکیلے نہیں دیکھا، وہ دیکھا تو وہ زینب ساتھ تھی کہ ابو الفضل عباس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب یزید کے دربار میں صندوق کھولے گئے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں مال غنیمت میں کربلا سے جمع کی ہیں، تو جب علم ابو الفضل عباس ہاتھ میں آیا نا، علم ابو الفضل عباس، تو یزید نے پوچھا علم کو دیکھ کے کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا، کون تھا حسین کا علمدار؟ کہا وہ عباس تھا۔ کہا بہت ہی کوئی وفادار تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس پورے علم کے اندر جو اس کا بانس ہے پورا چھدا ہوا ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں سے ابو الفضل عباس نے پکڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ابو الفضل عباس کا ہاتھ چھدتا رہا ہے، ہاتھ سے گرنے نہیں دیا ہے۔ اور جب کہا پانی لینے جا رہا ہوں، اجازت جنگ کی نہیں ملی ہے، یہ ایک الگ بحث اور موضوع ہے کہ ابو الفضل عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے۔ جب پانی لے کے، اب یہاں پر پانی کی حفاظت ابو الفضل عباس کا سب سے زیادہ توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پانی خیموں میں چلا جائے، پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں۔ آپ نے سنا، سارے مصائب کئی بار سنے، آپ نے کبھی یہ سنا کہ جیسے ابو الفضل عباس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا کسی اور کے ہاتھوں کو بھی کاٹا گیا ہو؟ نہیں سنا آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نے کہا کہ اصل میں جو حسین کی طاقت ہے نا وہ عباس میں ہے، اور جو عباس کی طاقت ہے نا وہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے ابو الفضل عباس کے ہاتھوں کو کاٹا ہے۔ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور عباس گھوڑے سے گرے ہیں، یہ بھی منظر ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اور وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ گرتا کیسے ہے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ اور جب ابو الفضل گر گئے گھوڑے سے اور کہا یا اخی ادرکنا، آئیے اے میرے بھائی، اے میرے آقا حسین مجھ تک آئیے۔ حسین پہنچ تو گئے، لیکن عباس کی جو کیفیت تھی نا حسین سے برداشت نہیں ہوئی۔ کہا کہ عباس الان انکسر ظہری، بس میری کمر ٹوٹ گئی، میں نے عباس کو دیکھا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ بغیر بھائی دیکھے اپنے بھائی کو بغیر ہاتھوں کے، اور ایسی کیفیت کہ آنکھ میں ایک تیر لگاؤ جس کا خون دوسری آنکھ میں چلا جائے، اور حسین سے مطالبہ کریں کہ آپ ایک بار میری آنکھ صاف کریں۔ کہا کیوں عباس؟ کہا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا معاف کرنا عباس، معاف کرنا، میں کچھ کر نہیں سکا، میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ وَلَعْنَةُ دَائِمَةٌ عَلَى الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین اور جن کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے مرحومین کو ایصال فرما۔ خدایا واسطہ ہے تجھے ان پاکیزہ شخصیات کا، ہمیں ہماری مشکلات صرف اللہ، قرآن، اہل بیت، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے ساری مشکلات کا حل بھی انہی کے پاس ہے، ان کو ہم سے راضی فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا یہ لوگ چاہتے ہیں۔ خدایا ہمیں اچھا، بہت اچھا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مرحومین اور شہداء کو اہل بیت کے جوار میں جگہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔
سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جن مرحومین کی مجلس کا انعقاد ہوا اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، تمام شہداء اسلام اور امام خمینی کی شخصیت کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.